اگر آپ کہیں تو میں قرآن کی آپ کو ایک آیت کا ترجمے کا مفہوم بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دراصل دونوں کی آزمائش ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوتا ہے تو کائنات کی ساری چیزیں خود بخود آپ پہ مہربان ہو جاتی ہیں، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے خلاف جائے۔ جب وہ نہ مہربان ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگ بے عزت کرنے لگتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان۔ ہمارا دوسرا چینل ڈرٹی پولیٹکس آف پاکستان، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک پہ جنگ و جدل چل رہی ہے۔ اس کا لنک آپ کے کمنٹس باکس میں، یہ جو آپ فلم دیکھ رہے ہیں، ویلاگ دیکھ رہے ہیں، اس کے کمنٹس باکس میں ہوگا۔ یہ تھے بیشتی معین اختر صاحب۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ کرائم کارنر آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ بڑے اس میں سچے واقعات ہوئیں گے، دو واقعات ہوئیں گے۔ مصحف علی میر مشرف کے دور میں یہ چیف آف آرمی، چیف آف ایئر سٹاف تھے، بڑے اچھے، بڑے بڑے اندرون لوہاری کے رہنے والے۔ وہ پیکو نصرت جاوید اور یہ ایک محلے کے ہی تھے۔ اچھا، موچی دروازے، اندرون موچی دروازے کے رہنے والے تھے۔ اچھا جی، فقہ کے حساب سے اہل تشیع تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ان کا ہے جو چھوٹا طیارہ تھا وہ ہوا، کریش ہو گیا۔ پرسوں ان کے لواحقین نے کہا جی ہمیں رپورٹیں دیں، جبکہ ان کو اس وقت کے حساب سے شاید 50-60 کروڑ سے زائد کے ان کو ڈکلیئر دیے گئے، زمین بھی دی گئی، پیسے بھی دیے گئے، انشورنس کا کلیم بھی دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ ان کے پچھلے لیگل ہائرز ان کی رپورٹ مانگ رہے ہیں، جو کہ لمبی لمبی طریقے پڑ گئی۔ پہلی طریق پہ جواب نہیں آیا، دوسری طریق پہ پھر قطعی گورنمنٹ کا جواب دے دیا، اٹارنی جنرل کا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل کا، اچھا جی دے رہے ہیں جی، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ وہ نہ اس کا کوئی فرانزک رپورٹ دی تھی، نہ ہی پوسٹ مارٹم ان کا دیا تھا، نہ ہی ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کی تھی۔ جیسے ہی لائے ویسے ہی بس اتنا سا چہرہ دکھایا تھا تو ویسے ہی ان کو ان کا دفنا دیا گیا۔ مصحف علی میر میں بھی پسند کرتا تھا۔ ان کے سالہ صاحب تھے مہدی شاہ صاحب، وہ ڈائریکٹر جنرل رینجر تھے، اور شاید رشوت کے طور پہ پرویز علیہ وزیر اعلیٰ تھا، وہ کتابوں کا ہی تھا، وہ صرف 1122 کی گاڑیوں میں کمیشن کھانے والا ہی تھا۔ اصل پنجاب اس مہدی شاہ نے چلایا تھا۔ جس طرح اب ہے مریم تو برائے نام ٹک ٹاکر ہے، کوئی تو ہے جو کام چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا۔ وہ بھی چپ کر گیا تھا، اس نے بھی کہا بس دار بٹ جا، وہ کھا پی کے ویلا ہو کے گھر بیٹھا ہوا۔ ان کے پاس اتنا کمال آ گیا کہ کوئی 100 سال ان کی پشتے کھاتے رہیں گے تو ان کو جو کم نہیں ہوگا۔ اسی والے سے یہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں، ہمارا ہمسایہ تھا، لیکن میرے سے چھوٹا جو بھائی ہے اس کا کلاس فیلو تھا، نصیر کا کلاس فیلو، پائلٹ تھا، پائلٹ۔ وہ پاکستان ایئر فورس میں چلا گیا، وہاں پہ چلاتا تھا جہاز وغیرہ، جنگی فائٹر جہاز چلاتا تھا۔ پھر سڈنلی کیا ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی پشاور سے ملی جی۔ کیا اس کی جیب سے شناختی کارڈ ملا تو وہ ملا ہے کہ جنگل سے ملا ہے، کون ہے کدھر گیا، اس کے ہاتھ میں کڑا بھی ہوتا ہے، وہ سٹیکر بھی ہوتے ہیں، اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی ڈیڈ باڈی ملی، وہ ایسے ہی انہوں نے پیک کر کے بھیج دی، اپنی نگرانی میں ان کے گاؤں میں دفنا دیا گیا۔ کوئی رپورٹ نہیں دی، کوئی کچھ نہیں، کوئی پیسے نہیں ملے ان کو۔ تو 1 ارب 50 کروڑ مل گیا نا، اس کو بیچارے کو کچھ نہیں ملا، روٹین میں ایکسیڈنٹل موت تھی، کیا تھی، انشورنس بھی نہیں ملی، کیا تھا کوئی سلسلہ۔ اس کی ماں اور اس کے باپ اس کے اسی غم میں مر گئے۔ اس کا نام تھا پائلٹ طاہر۔ یہ سچا واقعہ، ہمارا ہمسایہ تھا، مطلب کہ ہم غریب تھے ان کی نسبت،
तो हम उनके घर से सालन सुलन आ जाती थी कोली ना, एक मतलब मिल मिला के खा पी लिया करते थे। ये इतने ताल्लुकात थे मेरे। दूसरा भी वाकया सुनाता है, ये देखो कुछ नहीं मिला, रोंदे फिरते 1 अरब रुपये से ज़ायद के ऐसे लेके भी अभी भी इनका पेट नहीं भरा, उनसे रिपोर्टें मांगते फिर। दूसरा भी हमारा हम साया तो हमारे घर के सामने रहता था, बीच में 15 फुट की सड़क थी, तो सामने उसका बाप मिस्त्री था, मिस्त्री नूर। तो उस लड़के का नाम था शफकत, इंजीनियरिंग का था, एयरफोर्स की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था। सडनली आया जी, उसको वो अपने कमरे में मुर्दा पाया गया, ना कोई फॉरेंसिक था, ना कोई पोस्टमार्टम, ना कुछ। उसी तरह सलूट मार के एयरफोर्स वाले आए, तो उनके जहाँ पे कभी पीछे के रहने वाले थे लाहौरिये, लाहौर के बहुत कम है, हम पैदा तो लाहौर के ही है, हमारा ओरिजिन तो नहीं, ओरिजिन तो हमारा इंडिया है ना। इसी तरह वो जो ओरिजिन था वो फिर उसके गांव में उसकी लाश भेज दी गई। उसको ताहिर को तो शायद कुछ पैसे मिले थे पेंशन, वो अनमैरिड था मेरे ख्याल। और ये शफकत भी शायद अनमैरिड ही था, क्योंकि मेरे क्लास फेलो नहीं थे, मेरे भाई के जो मुझसे छोटा उसके क्लास फेलो थे ये, दोनों अलग-अलग वक्त में, कोई स्कूल में था, कोई कॉलेज में था, लेकिन उनको भी नहीं बेचारों को कुछ मिला। तो यहाँ पे बीबी आप कौन से क्या फ्रांसिक की आप मुशर्रफ के दौर में हुआ, वो उसको मरे कपे भी 25-30 साल हो गया। अब आपको रिपोर्टें चाहिए, उसके मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, उसकी पोस्टमार्टम हुए, सब कुछ है, लेकिन कुछ उन्होंने दिया नहीं। यहाँ पे तो यहाँ तो तीसरे वाक़या, मेरा सका मामा इनाम शाह इसमें इंटेलिजेंस में था, इंडिया गया, उधर ही ढूंढ रहा है, कोई पैसे नहीं देते, कोई पता नहीं मर गया जिंदा, मेरी माँ नीम पागल हो गई उसकी वजह से, उसका इकलौता भाई था, तो फिर क्या होना था। तो कुछ नहीं, जब ये कहते हैं तो जिंदा है ना, तो इनको मुरब्बों के मुरब्बे मिलते हैं। जाके रेल शरीफ के देखो, अब नहर उसके उसके रकबे के साथ से गुजारने लगे हैं, जो उसको रकबा दिया, बाजवे को जो रकबा दिया, वो भी उसी लोकेशन में जो ये 6 नहरें निकलनी है ना, वहाँ पे निकलनी है। तो जो मुल्क की खातर करते हैं, मुल्क की खातर जाने देते हैं, तो जो जूनियर लेवल की बात कर रहा हूँ, ये तो हमारे 2 घर की बात है ना, ये जो शफकत और ताहिर, ये हमारे घर की बात समझ लो। तो वो उनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिला, बस इस तरह से। फिर हमारे जो घर का मामा था, कुछ भी नहीं मिला, एक पैसा नहीं, वो उधर ही बेचारा, मैं गया था मिल के आया था उसको, बस बीच में ही पखाना वगैरह निकल जाता, इतना टार्चर किया गया था, कुछ नहीं जे देते। फिर कहते कि फ़ौज के ख़िलाफ़ वो भौंकते क्यों हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।